کامران صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اب یہ جو تاحیات نااہلی کے حوالے سے سپریم کورٹ کی سماعت ہے اس پہ آپ کا موقف میں جاننا چاہوں گی. اور ایک سوال جو کامران مرسل صاحب سے اٹھایا جا رہا ہے بڑا کلیئر سا سوال ہے کہ کسی شخص کو اگر ایک بار سزا ہو گئی ہے مل گئی ہے تو پھر بات ختم کیوں نہیں کی جاتی, بات ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ دیکھیے ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ 62(1)(f) میں کہیں پہ کوالیفیکیشن کی کوئی مدت نہیں تھی, اور جب کوئی کسی سزا کی کوئی مدت نہیں ہوتی تو اس کے باوجود جو ہے سپریم کورٹ کا کہہ دینا, انٹرپریٹ کر لینا کہ چونکہ انہوں نے مدت نہیں دی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تاحیات ہوگی, میرا خیال ہے بڑی عجیب بات تھی. اس ججمنٹ سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا. یہ پرسن اسپیسیفک تھی اس وقت کے حالات مطابق, آپ اس کو کہہ لیجیے کہ شاید یہ ججمنٹ تھی, اور اس کا نتیجہ یقیناً ایک نکلا کہ ایک شخص کو گیم سے آؤٹ ہو گیا, گو کہ اس کو حساب کو برابر کرنے کے لیے ترین صاحب کو بھی جو ہے وہ بھی اس کی زد میں آئے. مگر بہرحال جو ہے نا کہ آپ ایک فنڈامنٹل رائٹ اس طرح سے سنیچ نہیں کر سکتے. جیسے الیکشن میں ووٹ دینا جو ہے وہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اسی طرح سے ووٹ لینا یہ بھی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. اگر میں الیکشن میں ووٹ دینے کے لیے کا مجاز ہو سکتا ہوں تو ووٹ مجاز ہو جاتا ہے. تو یہ جیسے بنیادی طور پہ نہیں تھی, اس سے بہت تنقید, مگر جب تنقید ہوتی رہی تو پھر اس کے بعد پھر دو سوالات جو یہ پیدا ہوئے تھے کہ وہاں پہ جب انٹرپریٹ ہوا تھا 62(1)(f) انٹرپریٹ ہوا تھا دستور کا, اور اس کی انٹرپریٹیشن رائٹلی یا رانگلی سپریم کورٹ نے ایک کر دی اور اس کی لائف ٹائم نے کہہ دی. اب اس کو کیسے ڈائلیوٹ کیا جا سکتا تھا؟ میرے خیال میں ایک ڈائلیوٹ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائی جاتی, جو آئی قانون میں امینڈمنٹ آ گئی مگر کانسٹیٹیوشن. مگر دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اس سے ایک بڑا بینچ بیٹھ کے اس بات کی دوبارہ تشریح کر دے, اس ججمنٹ کو ری وزٹ کر دے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بینچ ہے یہ اگر ری وزٹ کرتا ہے تو وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا, وہ بات تاحیات والی نہیں رہے گی, بات ختم ہو جائے گی اور کے لیے مدت مقرر ہو جائے گی. چلیں ٹھیک ہے جی, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.